السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو آج بھی دنیا سے تقریباً 40 سال پیچھے چل رہا ہے۔ ایسا کنٹری جو امریکہ کے دشمن ممالک میں شمار ہوتا ہے اور ایران کی طرح وہاں بھی کئی پابندیاں آئے تھے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کیوبا کی۔ وہاں کے لوگ آج بھی 40 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں ایسی کیا خوبصورتی ہے کہ ہر سال تقریباً 16 لاکھ سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں زندہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، پاکستان سے وہاں جانے کا کتنا خرچ آتا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلے اب نکلتے ہیں کیوبا کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک کا سرکاری نام ریپبلک آف کیوبا ہے۔ کیوبا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جہاں 11 ملین سے زائد لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 87 نمبر پر آتا ہے۔ کیوبا 4000 سے زیادہ چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن کا کل رقبہ 10,884 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 17 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں سرکاری زبان اسپینش ہے کیونکہ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ اسپینش کی کالونی رہا ہے، اسی لیے آج بھی وہاں کی ثقافت میں اسپینش اثرات نظر آتے ہیں اور کئی شہروں میں اسپینش طرز تعمیر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوبا کے لوگ کافی منفرد مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو لگتا ہے جیسے آپ کو کسی اعلیٰ طبقے کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آگے بتائیں گے۔ اس ملک کا دارالحکومت ہوانا ہے جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ وہاں تقریباً 21 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر سب سے زیادہ قدیم عمارتیں موجود ہیں، لیکن کیوبا جس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے یہاں کی قدیم کلاسیکل کاریں جو 1960 کی دہائی کی ہے۔ ان کاروں میں آپ ہوانا کا ٹور بھی کر سکتے ہیں جو تقریباً $20 میں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے مہنگے ترین سنگار بھی تیار کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سگار کی ابتدا بھی اسی شہر سے ہوئی تھی۔ یہ ملک امریکہ کے ساتھ سیاسی کشیدگی کا شکار رہا ہے، اسی لیے یہاں پرانی گاڑیاں اور پرانی سہولیات زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیاں آئی تھے۔ اس ملک کی تاریخ میں کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے متعلق مختلف دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیوبا کی تاریخ اسپینش کی نوآبادیاتی حکومت سے جڑی ہوئی ہے۔ بعد میں یہ ملک امریکہ اور دیگر طاقتوں کے اثر میں بھی رہا۔ 1959 میں فیڈرل کاسٹرو کی قیادت میں انقلاب آیا اور ملک نے سوشلسٹ نظام اختیار کی، جس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ 1962 میں کیوبا میں سوویت یونین نے میزائل نصب کیے جس میں دنیا میں کشیدگی بڑھ گئی اور امریکہ نے کیوبا پر سخت پابندیاں لگا دی جو آج تک جاری ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود کیوبا نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہت ترقی کی۔ یہاں شرح خواندگی تقریباً 99% ہے جو بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ کیوبا میں تعلیم اور صحت مکمل طور پر مفت ہے اور یہاں ڈاکٹروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہاں زندگی سادہ ضرور ہے لیکن جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ لوگ ٹورسٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگرچہ انگریزی کم بولی جاتی ہے، اس ملک میں کئی عجیب و غریب تہوار بھی منائے جاتے ہیں جن میں ایک ایسا بھی بتایا جاتا ہے جس میں زندہ انسان کو علامتی طور پر تابوت میں دفن کیا جاتا ہے اور پورا شہر جشن مناتا ہے۔ کیوبا میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں جن میں عیسائی اکثریت میں ہیں۔
جبکہ دیگر مذہب کی چھوٹی تعداد بھی موجود ہیں۔ ملک کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں، لیکن اس کے علاوہ باوجود سیاحت اس کی بڑے آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں بین الاقوامی برانڈز جیسے کولا وغیرہ موجود نہیں کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں۔ آخر میں کیوبا ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو 40 سال پرانی دنیا جیسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ وہ معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔